بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیون سسٹم، سیلف پروٹیکٹ، قوت مدافعت۔ خداوند متعال نے انسان میں ایک نظام بنایا ہوا ہے، جتنے بھی دشمن بیکٹیریا، دشمن جراثیم انسان پہ، دشمن وائرس حملہ کرتے ہیں تو ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے خدا نے ایک نظام بنایا ہے، اسی کو امیون سسٹم کہتے ہیں۔ بہت سے بندے باہر جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ والے بیمار نہیں ہوتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہوتی ہے کہ جس کا امیون سسٹم سٹرانگ ہے وہ بیمار نہیں ہوتا، جس کا ویک ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے۔ مثلا کسی کو کووڈ پازیٹیو آ جاتا ہے، کسی کو بخار ہو جاتا ہے تو ساتھ والے کو کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ اسی وجہ سے کہ جس کا امیون سسٹم ویک تھا وہ بیمار ہو گیا، جس کا سٹرانگ تھا وہ بیمار نہیں ہو گیا۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان میں ایک سسٹم پیدا کیا ہوا ہے، ایک فوج پیدا کی ہوئی ہے جو انسان کو بیماریوں سے بچاتا ہے، جو دشمن جراثیم کو مارتے ہیں، اسی کو امیون سسٹم کہتے ہیں۔ اب امیون سسٹم ویک کیسے ہوتا ہے؟ یہ تو امیون سسٹم کے بارے میں ہم نے بتایا کہ امیون سسٹم کیا ہے۔ اب امیون سسٹم کو ویک کرنے والی کون کون سی چیزیں ہیں اکارڈنگ ٹو میڈیکل؟ جو امیون سسٹم کو ویک کرتی ہے وہ سٹریس ہے، ڈپریشن ہے۔ ڈپریشن جب ہوگا امیون سسٹم ویک ہوگا، کیونکہ جب ڈپریشن میں ہوتا ہے انسان تو ایک کورٹیسول ہارمون ریلیز ہوتا ہے جس کو سٹریس ہارمون بھی کہتے ہیں، تو وہ جو امیون سسٹم کو ڈسٹرو کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ تو اس لیے سٹریس نہ کریں، سٹریس سے بچنے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں، مثلاً واک کریں، ڈیلی کے حساب سے واک کریں، دھوپ میں 15-20 منٹ بیٹھ جائیں، یوگا کریں، ایکسرسائز کریں، بہت سی چیزیں ہیں، بیئی کھائیں، انار کھائیں، بہت سی، وہ انشاءاللہ ہم سٹریس میں ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے سٹریس نہ کریں، سٹریس سے جو ہے وہ امیون سسٹم ویک ہوتا ہے۔ دوسرا جو ہے سٹریس کے بعد جو ہے وہ سلیپ ڈس آرڈر، یعنی کہ آپ سلیپ اچھی طرح نہیں سو سکتے یا آپ کم نیند کرتے ہیں تو پھر بھی امیون سسٹم، کیونکہ اس کی وجہ سے ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے، سینٹرل نروس سسٹم بھی افیکٹ کرتا ہے، تو آپ اچھی نیند لیں۔ تو اگر اچھی نیند نہیں لیں گے تو امیون سسٹم آپ کا ویک ہوگا۔ اور اس کے بعد جو امیون سسٹم کو ویک کرنے والی چیز ہے وہ شوگر ہے۔ یہ جو چینی استعمال کرتے ہیں آپ، ریفائنڈ شوگر جس کو کہتے ہیں، تو یہ بھی امیون سسٹم کو بہت ہی ویک کرتی ہے۔ چونکہ جو شوگر ہوتی ہے یہ انفلیمیشن کو بڑھا دیتی ہے اور یہ نیگیٹو افیکٹ کرتی ہے، انفلیمیشن کو بڑھاتی ہے۔ ٹی این الفا اے سی جو ہوتا ہے سی آر پی کو بڑھا دیتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ہارمفل ہے۔ انسان کو پروٹیکٹ کرنے میں جو قوت مدافعت ہے اس کو یہ ڈیمیج کرتی ہے۔ تو اس کی بجائے آپ نارمل طور پہ براؤن شوگر لے سکتے ہیں جس کو گڑ کہتے ہیں یا شہد کہتے ہیں، شہد بھی لے سکتے ہیں، شہد بھی اچھی ہے، یا گڑ لے سکتے ہیں تو وہ اچھی ہے، بجائے اس کے کہ وہ استعمال کریں آپ، تو انشاءاللہ بہتر رہے گا۔ اس میں یہ ہے کہ قوت مدافعت بڑھتی ہے۔ پھر ریفائنڈ ویجیٹیبل ہوتی ہیں، ریفائنڈ فروٹ ہیں، اس سے بھی قوت مدافعت ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اوبیسٹی، موٹاپے سے ہوتی ہے، چونکہ موٹاپے سے بہت سے فنکشن ڈسٹرب ہو جاتے ہیں جس میں امیون سسٹم بھی ویک ہوتا ہے۔ ڈائبٹیز ہے، ڈائبٹیز سے بھی امیون سسٹم ویک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو سالٹی فوڈز ہیں لائک چپس ہے، فروزن ہیں، یا چائنیز سالٹس ہے، تو اس سے بھی جو امیون سسٹم ہوتا ہے وہ ویک ہوتا ہے، تو ان کو بھی اوائڈ کریں۔ ان چیزوں کو اوائڈ کریں گے انشاءاللہ یہ جو آپ کا امیون سسٹم ہوتا ہے وہ سٹرانگ ہو جائے گا۔ اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ اس کو ہم کیسے بوسٹ کر سکتے ہیں، کیسے انکریز کر سکتے ہیں نیچرلی طور پہ۔ شکریہ، الحمدللہ، سے دعا۔